آج اس کی رخصتی تھی۔ وہ اپنی محبت کو پانے والا تھا، اس محبت کو جسے پانے کے لیے اس نے اپنے بزرگوں سے ٹکر لے لی۔ اپنے ضدی بزرگوں سے ٹکر لیتے ہوئے وہ پنجاب کی اس لڑکی کو اپنانے کا عہد کر چکا تھا، جسے اپنانے کے لیے اس نے دن رات ایک کرتے ہوئے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اور آج بھی جہاں سب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں سوار تھے، وہ ایک اکیلا بائک پر 1500 کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے پنجاب جا رہا تھا، صرف اور صرف اپنے دل میں موجود اپنی محبت کو آزمانے کے لیے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس محبت کی تڑپ کو وہ اپنے جنون سے ظاہر کرے، ایک ایسا ضدی پٹھان جو پنجاب کی ایک معصوم لڑکی پر دل ہار بیٹھا، اور پھر اپنے رسم و رواجوں کو توڑ کر اپنے اصول و قوانین سے ٹکر لیتے ہوئے اس نے اپنے والدین کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ اسی پنجابن کو اپنے گھر ان کی بہو بنا کر لے آئے گا، ورنہ کوئی اور نہیں۔ اور بالآخر اپنے ضدی بیٹے کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں ہار ماننا پڑی، اور یہی وجہ تھی کہ آج وہ بھی خوش دلی سے ہانیہ کو اپنی بہو بنانے کے لیے جا رہے تھے۔ رضا خان نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ یہ پاگل پن نہ کرے اور ان کے ساتھ گاڑی میں پوری شان سے دلہا بن کر جائے، لیکن یہ ہانیہ کی خواہش تھی، اور اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ بائک پر ہی جانا چاہتا تھا۔ وہ اس پر اپنے دل میں موجود ہر جذبے کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ عشق کی آخری حد تک جا کر اسے پانا بھی اس کی محبت کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا، لیکن اس وقت اس کے لیے سب سے ضروری تھا اس لڑکی کو اس بات پر قائل کرنا کہ وہ دل و جان سے اسے چاہتا ہے، اتنا کہ آج مصطفیٰ خان نے اتنی شدت سے کسی چیز کو پانے کی خواہش ظاہر نہیں کی، اور دوسری جانب وہ دلہن بنی اس علاقے کی ہر لڑکی کو مات دیے بیٹھی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ کوئی بھی اسے دیکھتے ہی اس پر دل ہار جاتا۔ لمبے سیاہ بال گھٹاؤں کی صورت میں اس کی کمر پر اپنا قبضہ قائم رکھتے، جبکہ پتلی کمر دیکھنے والوں کی دھڑکنوں میں انتشار پیدا کر دیتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ مصطفیٰ خان بھی اس پر دل ہارا تھا، اور اتنی شدت سے ہارا تھا کہ اسے پانے کے لیے اس نے ہر ضد آزما ڈالی۔ بالآخر وہ بارات میں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر ہی اس نے دلہے کے طور پر تیاری کی۔ وہاں موجود کتنی ہی لڑکیوں کا دل اسے دیکھتے ہی دھڑک اٹھا تھا، کتنی ہی لڑکیوں نے رشک زدہ نظروں سے اس کے حسین و جمیل چہرے کو دیکھا، جو اپنی پٹھانی لک میں اپنے قاتلانہ انداز کے ساتھ غضب ڈھا رہی تھی۔ وہاں موجود لڑکیوں کو ہانیہ کی قسمت پر رشک آ رہا تھا، جو اپنے پٹھانی لک میں اپنے قاتلانہ انداز کے ساتھ غضب ڈھا رہا تھا۔ وہاں موجود لڑکیوں کو ہانیہ کی قسمت پر رشک آ رہا تھا، اور وہ ان کے درمیان اترائے بیٹھی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ مصطفیٰ کس قدر حسین مرد ہے، ایسا مرد جو کسی بھی لڑکی کے خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا ہے، اور ہانیہ بھی اس پر دل و جان سے فدا تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ یہاں موجود کتنی ہی لڑکیاں اس کی قسمت پر رشک زدہ ہیں، اور نہ جانے کتنی ہی نظریں تھیں جن میں حسد ابھر آیا تھا۔ بالآخر نکاح کی رسم ہوئی، اور نکاح ہونے کے بعد وہ مکمل طور پر ہانیہ مصطفیٰ خان بن گئی۔ یہ عجیب طرز کی شادی تھی، جس میں ہانیہ ایک پنجابی لڑکی تھی، جبکہ مصطفیٰ خان ایک پٹھان تھا، جس کے طور طریقے، انداز اور بول چال سب کچھ پٹھان انداز کا منہ بولتا ثبوت تھا، جبکہ ہانیہ کا کلچر اس سے مکمل طور پر مختلف تھا۔ لیکن اس کے باوجود ان دونوں کے دل بری طرح ایک دوسرے پر فدا تھے، اور یہی وجہ تھی کہ دونوں ایک دوسرے کو پا کر حد سے زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ ہانیہ کو اپنی فدا ہوتی نظروں کے ساتھ دیکھتے ہوئے اس نے نظروں ہی نظروں میں اس کا صدقہ اتار دیا، جبکہ ہانیہ اس کی تپش دیتی نظروں کی وجہ سے اپنی پلکیں مسلسل جھکائے بیٹھی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مصطفیٰ خان کی نظروں کا مقابلہ کرتی۔ تم میری زندگی میں آنے والا ایسا قیمتی ستارہ ہو جس کی روشنی سے تاعمر میری زندگی جگمگاتی رہے گی۔ اس نے ہانیہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے ایک خوبصورت انداز میں اپنے عشق کی ترجمانی کی، جبکہ ہانیہ نے اسے فدا ہوتی نظروں کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے سامنے موجود شخص اس کے خوابوں کا شہزادہ تھا، ایسا شہزادہ جس کی توقع اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ واپسی کا سفر زیادہ تھا، اسی لیے نکاح کے بعد رضا خان نے رخصتی کی ڈیمانڈ کر دی، اور احسن صاحب نے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے انہیں رخصتی کی اجازت دے دی۔ اب ہانیہ ان کی امانت تھی، نکاح ہو چکا تھا، اور واپسی کا سفر واقعی کافی زیادہ تھا۔ ہم دونوں علیحدہ گاڑی میں جائیں گے بابا جان، اس نے جھکتے ہوئے رضا خان کے کان میں کہا، اور وہ خود بھی اپنے بیٹے کی خواہشوں کو اچھی طرح پہچانتے تھے، اس لیے انہوں نے خود پہلے ہی بندوبست کر رکھا تھا۔ پوری راہ ایک حسین یادگار کے طور پر ہانیہ کے ذہن میں نقش ہو گئی۔ مصطفیٰ اسے اپنی نرم خوبصورت سرگوشیوں کے ساتھ اس پہاڑی علاقوں سے گزارتے ہوئے اپنی حویلی کی جانب لے آیا۔ وہ راستوں کو دیکھ کر جتنی مسحور کن تھی، اس سے زیادہ وہ اس بات پر نازاں تھی کہ اس کے ساتھ مصطفیٰ خان اس کے ہمسفر کے طور پر موجود تھا۔
ایک ایسا باوفا شخص جسے وہ اپنے لیے قابل اعتماد سمجھتی تھی۔ نرمی سے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے اس نے جیسے اپنی ساری زندگی کی تکلیفوں کو اس شخص کے حوالے کر دیا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی آنے والی زندگی میں صرف اور صرف آسائشوں کا بسیرا ہے، کیونکہ مصطفیٰ اس کی زندگی سے ساری محرومیوں کو چن لے گا۔ وہ اس کی زندگی میں صرف بہار لے کر آئے گا اور بہار سے پھیلے ہوئے پھولوں کی خوشبو سے مہکانے کے لیے کافی ہوگی۔ حویلی میں پہنچتے ہی ان کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا گیا۔ وہاں کی علاقائی لباس اور رسم و رواجوں کو دیکھتے ہی وہ کافی خوش اور حیران تھی۔ مصطفیٰ خان کے دوست اس کی محبت کی تڑپ اور اس کی چاہتوں سے اچھی طرح واقف تھے، اور انہوں نے اس کی شادی میں کسی بھی طرح کی کسر نہیں رکھی۔ رات گئے تک مختلف تقریبیں ہوتی رہیں۔ اسے مصطفیٰ خان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ کافی دیر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ شاید اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھا۔ ہانیہ کو اندازہ تھا اس کی مصروفیات کا، اس لیے اس نے ماتھے پر کسی بھی طرح کے بل نہیں آنے دیے۔ وہ اس کی جانب سے بدگمان نہیں ہونا چاہتی تھی۔ پہلی بار والدین سے اتنا دور آنے کے بعد اس کے دل میں عجیب طرح کی ہلچل مچی ہوئی تھی، لیکن یہ مشکل وقت تقریباً ہر بیٹی پر آتا ہے، اس لیے خود کو تسلی دیتے ہوئے اس نے اپنے لرزتے ہوئے دل کو سنبھال لیا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور رضا خان کے ساتھ ساتھ زمرد بیگم اور مصطفیٰ خان اندر داخل ہوئے۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو کر اپنے دوپٹے کو درست کرنے لگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت مصطفیٰ خان اپنے والدین کے ساتھ آئے گا۔ رضا خان کو تقریب میں اس سے ملاقات کرنے کا موقع نہیں ملا، اور اس وقت وہ بہو کو سلامی کے طور پر شاید ملنے آئے تھے۔ اس نے جلدی سے اٹھتے ہوئے سر جھکا کر ان سے محبت لی اور پھر واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہاں آ کر اس کے روسی لباس کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ گھیردار فراق میں اسے علاقائی لباس کے ساتھ سجایا گیا، جس میں وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ مصطفیٰ اس پر نظر ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا، جبکہ ہانیہ کو بھی اپنے اوپر ٹھہری ہوئی اس کی نظروں کا اندازہ تھا۔ اس لیے خود میں سمٹتے ہوئے وہ مکمل طور پر زمرد بیگم کی جانب متوجہ تھی۔ سلامی کے طور پر اسے کافی رقم تھماتے ہوئے رضا خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اٹھ کر پلٹنے لگے۔ جب انہوں نے مڑتے ہوئے مصطفیٰ خان کی جانب دیکھا، خان، ہمارے کمرے میں آنا، ہم نے تمہارے لیے دوا تیار کر رکھی ہے، بہتر ہے تم اسے ابھی آ کر لے جاؤ۔ اور مصطفیٰ نے سر جھکا کر انہیں اطمینان دلایا۔ ہانیہ نے نہ سمجھی سے پلکیں اٹھا کر مصطفیٰ کی جانب دیکھا۔ مصطفیٰ اس کی آنکھوں میں امڑتے ہوئے سوالوں سے اچھی طرح واقف تھا، اسی لیے ان دونوں کی نظر بچا کر وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکا۔ اس کے لہجے میں صرف اور صرف شرارت تھی۔ ہم آپ کو آ کر بتاتے ہیں کہ کس دوا کا ذکر ہو رہا ہے اور اسے کیسے استعمال کرنا ہے، جبکہ ایک انجان خدشے کے تحت اس کا دل لرز اٹھا۔ اسے رضا خان کی یہ بات کافی عجیب و غریب لگی تھی، اور پھر اس قدر مصطفیٰ کی تابع داری وہ بس ہونک بنی ان لوگوں کو دیکھتی رہی۔ مصطفیٰ ان کے ساتھ ہی نکل گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے آنے سے پہلے ہی ملازمہ کے ذریعے کمرے میں ہلدی والا دودھ پہنچا دیا گیا، جس کے ساتھ چند لوازمات بھی رکھے ہوئے تھے۔ شاید یہ بھی یہاں کی رسم تھی۔ وہ مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اتنی محبت ہونے کے باوجود ان دونوں نے کبھی ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ محبت بھی بس ایک دو ملاقاتوں کے دوران ہی ان کے دلوں میں پنپنے لگی، اور پھر اس محبت کو پروان چڑھا کر انہوں نے اسے ایک جائز رشتے میں ڈال دیا۔ پہلے پہل جہاں ہانیہ کے والدین اس رشتے سے متفق نہیں تھے، انہیں صرف اس بات کا خوف تھا کہ وہاں کے لوگ اپنی رسم و رواج اور اصول و قوانین کے کافی پابند ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پٹھان جس قسم کی ذہنیت رکھتے ہیں انہیں اس بات کا بھی اچھی طرح اندازہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہانیہ کی خواہش کو دیکھتے ہوئے اپنا سر جھکا دیا اور اس رشتے سے متفق ہو گئے، جبکہ دوسری جانب ہانیہ نہیں جانتی تھی کہ مصطفیٰ نے اپنے والدین کو کیسے قائل کیا۔ شاید اس نے بھی کافی منت سماجت کے بعد ہی ان لوگوں کو اس بات پر قائل کیا جو وہ اس بات پر راضی ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے اپنے علاقے سے ہٹ کر اس لڑکی کا انتخاب کیا جس لڑکے کے بارے میں شاید وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی اس سے پہلے پنجاب کی کوئی لڑکی کسی بھی گھر کے اکلوتے وارث کی بیوی بنی ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد مصطفیٰ واپس کمرے میں آیا، اور کمرے میں آتے ہی اس نے ہلدی والے دودھ میں اس چھوٹی سی پڑیا کو ڈال کر مکس کر دیا۔ ہلدی والا دودھ اٹھا کر لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے معنی خیز نظروں سے ہانیہ کی جانب دیکھا، جو ابھی بھی عجیب و غریب تاثرات سجائے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہانیہ کا دل چاہ رہا تھا کہ مصطفیٰ اس کے پاس بیٹھے اور وہ جی بھر کر اس سے باتیں کرے، اتنی باتیں کہ اس کے دل میں سارے ارمان نکل جائیں۔ وہ اسے اپنی تمام خواہشیں بتائے، اسے پانے کے لیے جتنی جستجو کرنا پڑی اسے سب کچھ بتائے۔ اسے شروع سے ہی کافی شوق تھا کہ وہ مصطفیٰ سے ملاقات کے بعد اسے جی بھر کر باتیں کرے گی اور پوری رات ہی اس کے ساتھ محبت بھری سرگوشیوں میں گزار دے گی۔
جبکہ مصطفیٰ دودھ کا گلاس رکھتے ہی اس کی جانب مسکراہٹ اچھال کر چینج کرنے چلا گیا۔ اسے اس کا رویہ کافی عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ اس رات کے تقاضے بھی تھے اور شاید مرد ہونے کی حیثیت سے اس نے بھی اپنے لیے کافی خواب سجائے ہوں گے۔ چینج کرنے کے بعد وہ چلتا ہوا ہانیہ کے قریب آیا اور اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ دیکھ لو میں اپنی بات اور محبت کا کس قدر پکا نکلا ہوں۔ آج تو میرے سامنے ہو۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم ہی میرے سامنے دلہن کے روپ میں آؤ گی اور تمہیں ہی میں اپنی زندگی میں اپنی بیوی کے طور پر شامل کروں گا۔ جبکہ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے نظروں کو جھکا لیا۔ اس کے دل میں ابھرتے ہوئے سارے سوال خود بخود ہی دم توڑ گئے۔ لڑکیوں کی یہ خاصیت بھی کافی عجیب ہوتی ہے کہ وہ زندگی بھر کے شکوہ شکایات کو صرف چند باتوں کے خمار میں بھول جاتی ہیں، اور پھر جب وہ خمار اترتا ہے تو پھر وہی سوالات ان کے ذہن کی اسکرین پر جنم لینے لگتے ہیں اور وہ ایک بار پھر خود کو اسی چنگل میں گرا دیتی ہے۔ مصطفیٰ نے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کی جانب جھکتا چلا گیا۔ میں نے اس رات کا بہت انتظار کیا ہے ہانیہ خانم، اور آج میں سارے انتظار کو عملی صورت میں تمہیں سمجھاؤں گا، تمہیں اپنی ہر تڑپ سے آگاہ کروں گا تاکہ تمہیں بھی اندازہ ہو جائے کہ تم مصطفیٰ خان کی ایسی نایاب دولت ہو جسے کھونے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا ماتھا، اس کے رخسار اور پھر اس کے لبوں پر اپنے لب سجاتے ہوئے وہ اس کی گردن تک کا سفر طے کر گیا، جبکہ اس کی اتنی قربت پر وہ خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اتنا جلدی یہ سب کچھ وہ تصور نہیں کر سکتی تھی۔ جب مصطفیٰ کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ذہن میں آیا ہوا وہ سوال دہرا دیا۔ وہ آپ کے بابا کس دوا کے بارے میں بات کر رہے تھے مصطفیٰ؟ حد ہے خانم، تم ہمارے بارے میں سوچنے کی بجائے ابھی تک اسی دوا کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ وہ ایسی دوا ہے جو اولاد نرینہ کے لیے پہلی رات سے ہی شروع کی جاتی ہے، اور آج رات اسی دوا کے ساتھ ہم اپنے ازدواجی تعلق کا آغاز کریں گے تاکہ ہماری طرح ایک شیر تمہاری کوکھ سے جنم لے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثر بھی کافی اجنبی لگ رہے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دعا کے اثر سے خدا انہیں اولاد کی نعمت عطا کرے، اور وہ بھی اولاد نرینہ؟ یہ کیسی باتیں کر رہا تھا مصطفیٰ؟ اسے کم مصطفیٰ سے اس قدر جاہلانہ بات کی امید نہیں تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس سے مزید بحث کرتی، جب مکمل طور پر اس کی بولتی بند کرواتے ہوئے مصطفیٰ نے اس کی سوچوں کا رخ اپنی جانب پھیر لیا۔ وہ اسے خود میں گم کرتا چلا جا رہا تھا اور وہ اس میں گم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا جنون اور اس کی تڑپ دیکھتے ہوئے اسے گھٹن ہونے لگی، جبکہ مصطفیٰ دیوانہ وار اسے خود میں سمیٹ رہا تھا، جیسے نہ جانے اس رات کے لیے اس نے کتنا انتظار کیا ہو۔ صرف کچھ ہی دیر میں وہ پسینے سے مکمل طور پر شرابور ہو گئی۔ وہ اس کی جنون اور اس کی تڑپ کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ مصطفیٰ کو روکنا چاہا لیکن وہ کسی کی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسے خاموش کرواتے اس نے کہہ دیا کہ آج وہ اسے اپنے قریب آنے سے نہیں روک سکتی، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ واقعی مصطفیٰ کو نہیں روک پائے گی اور نہ ہی اس کے سامنے مزاحمت کرنے کی جرت کر سکتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ مکمل طور پر بے حال ہو چکی تھی، لیکن مصطفیٰ کو اس کا کوئی خیال نہیں تھا۔ اسے بس اس کے وجود سے غرض تھی، اسے اپنی محبت سے سمیٹنا تھا اور اس رات کو اس قدر یادگار بنانا تھا کہ وہ ہانیہ کے ذہن پر تاعمر نقش رہے، اور ایسا ہی تھا۔ اس کا شدت بھرا انداز اور اس کا جنون دیکھ کر وہ حقیقت میں خوف زدہ ہو چکی تھی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی جب فجر کی اذان ہوئی، اور ایک بار پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ پورے جسم میں عجیب و غریب درد پھیلا ہوا تھا۔ سفر کی تھکان اور رسموں کو پورا کرتے کرتے بھی وہ کافی حد تک تھک چکی تھی۔ شاید یہ پہلی رات تھی جو اس نے اپنے گھر کے بغیر گزاری تھی، اور اس صورت میں نیند آنا بھی اس کے لیے کافی مشکل تھا، جبکہ مصطفیٰ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ یہ رسم و رواجوں میں ڈوبے ہوئے لوگ کس قدر دیوانہ وار شدتیں رکھتے ہیں، تمہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے ہانیہ۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں اس کی شدت پسندی پر پچھتانا پڑے۔ وہ ایک جذباتی لڑکا ہے جس پر اپنے جذبات اس قدر حاوی ہیں کہ وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس رات اس کی ماں نے کہا تو وہ انہیں دیکھتے ہی بھڑک اٹھی تھی۔ ماما، آپ کیسی باتیں سوچتی ہیں؟ آج کل کے لڑکوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، جو اپنی ملکیت کو اپنے قابو میں رکھنا جانتے ہوں، جنہیں اپنی محبت کو جذبات کے ذریعے آگاہ کرنے کا ہنر آتا ہو۔ وہ لڑکے نہیں جو صرف عورت کو گھر بھر میں ذمہ داری پوری کرنے والی مشین سمجھ کر ہی اسے اپنے گھر میں رکھیں، اور ویسے بھی محبت جذبات کا دوسرا نام ہے۔ آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اپنے گھر والوں کی سوچ پر شدید کوفت ہوتی تھی۔ پنجاب میں رہنے والے لوگ عجیب ہی ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں، جو ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ لڑکوں کا ذہن سیاست دانہ طرز پر قائم ہو اور اس میں جذبات کا عمل دخل بھی نہ ہو۔
اب جذبات اور عقل کا کیا جوڑ، اور اس کی اتنی لمبی تقریر پر اس کی ماں کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کس قدر اس شخص کے لیے دیوانی ہے، اس کے بارے میں ایک بات سننا بھی وہ گوارا نہیں کرتی، اور بالآخر یہی سوچتے ہوئے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ پہلے دن سے اسے شوق تھا کہ اس کا شوہر انتہائی رومانٹک اور انتہائی جذباتی شخص ہو، ایک ایسا شخص جو صرف ناولز کی دنیا میں ہی پایا جاتا ہو، جو اس کا حد سے زیادہ خیال رکھے، اور مصطفیٰ کا بالکل ایسا ہی حال تھا۔ لیکن اس وقت اسے شدید حیرت ہو رہی تھی، اس سے یہ گزری ہوئی رات ذرا برابر پسند نہیں آئی تھی۔ جذبات اور دیوانہ وار شدتوں سے بھری ہوئی اسے خوف آنے لگا تھا، مصطفیٰ کی شدتوں سے، جن کو برداشت کرتے کرتے وہ نڈھال ہو گئی تھی۔ اسے شکایت بھی ہو رہی تھی کہ مصطفیٰ نے اس سے دل کی کوئی بات نہیں پوچھی، نہ ہی اس کا حال چال پوچھنا گوارا کیا۔ ڈائریکٹ وہ ازدواجی تعلقات پر اتر آیا۔ یہی سوچتے اس نے کروٹ بدل کر مصطفیٰ کی جانب دیکھا، جو آنکھیں کھول کر اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، مصطفیٰ جاگ رہا تھا؟ اتنی جلدی اس اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے پہلو میں سویا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر خود پر اس کی پڑتی ہوئی نظریں محسوس کرتے ہوئے وہ چیپ سی گئی۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ اس نے پرسوچ نظروں سے مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہ جانے اسے کیوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ شخص اس کی سوچوں کو پڑھ رہا ہے۔ میں آپ کے متعلق سوچ رہی ہوں۔ آپ نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا، اور نہ ہی ہم نے پیار بھری باتیں کی۔ کیوں نہیں؟ ہم ساری عمر کے لیے ایک ہو گئے ہیں، اور محبت اور باتوں کے علاوہ ہمارے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ جلدی سے اٹھ کر نہا لو اور پھر فجر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں رسم کے طور پر توہرہ عشق جانا ہے، وہاں پیدل جانا ہے، تو اسی لیے راستے میں تمہیں باتیں کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ ساری باتوں کو بھول کر اس کی آنکھوں میں دلچسپی اتر آئی۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسی باتوں کو جاننے اور ایسی جگہوں پر گھومنے کا شوق رکھتی تھی، اور اب حقیقت میں اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر مصطفیٰ مسکرا اٹھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ کتنی خوش ہوگی۔ توہرہ عشق وہ کیا ہے؟ اس نے دلچسپی سے سوال کیا، جبکہ مصطفیٰ نے اسے دیکھتے ہوئے محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ یہ میں تمہیں راستے میں بتاتا جاؤں گا، ابھی جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جاؤ، پھر فجر ادا کرتے ہیں۔ نماز کے معاملے میں وہ ہمیشہ سے سخت تھا، نہ ہی نماز قضا کرتا اور نہ ہی اپنے ساتھ منسلک لوگوں کو نماز میں کوتاہی کرتے ہوئے دیکھ سکتا تھا، جبکہ اس معاملے میں ہانیہ اکثر اوقات نماز میں کوتاہی کر جاتی تھی۔ اسے خوشی ہوئی کہ اگر مصطفیٰ نماز کا اس قدر پابند ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ رہ کر نماز کی اسی طرح پابند ہو جائے گی کہ اسے نماز پڑھے بغیر سکون بھی حاصل نہ ہو۔ جلدی سے اٹھ کر فریش ہو کر اس نے مصطفیٰ کے ساتھ مل کر فجر ادا کی اور اس کے بعد تیار ہو گئی۔ مصطفیٰ نے اسے سمجھا دیا کہ رسم کے طور پر شادی شدہ جوڑے صبح ہی پیدل وہاں نکل جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی اٹھ کر وقت میں تاخیر کا باعث بنے ہمیں چلنا چاہیے۔ اور سنیکرز پہنتے ہوئے اپنی شال کو کندھوں پر ڈال کر وہ بالکل تیار ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر وہ ایسی جگہ پر جانے کے لیے تیار تھی جس کے بارے میں جاننے کے لیے اسے کافی ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی۔ راستے بھر میں جس قدر خوبصورتی اس کی منتظر تھی، وہ بس پھٹی ہوئی نظروں سے ان سب چیزوں کو دیکھتی رہی۔ مصطفیٰ اسے ساری چیزوں کے متعلق سمجھاتا آیا تھا، اور توراہ عشق جسے دیکھ کر وہ بس بے یقینی سے اس پہاڑی کو دیکھتی رہی۔ یہ پہاڑی تھی۔ اسے لگا شاید کوئی سیرگاہ ہو یا پھر کوئی ایسی چیز جو عشق کی بنیاد پر اس کے لیے دلچسپی کا مرکز بن جائے۔ تب مصطفیٰ اس کے قریب آیا اور کندھوں کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ توراہ عشق کسی سخت یا سیاہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے توراہ غزہ تھا، جبکہ ایک عاشق نے اسے توراہ عشق بنا ڈالا، اور آج ہر محبت کرنے والا جوڑا اسے دیکھ کر اس کے عشق کی داستان سننے کے لیے آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں مزید دلچسپی اتری۔ وہ مکمل طور پر مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جو بس مسحور کن نظروں سے اس پہاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ رئیس خان کی محبت کی کہانی ہے جو اس نے اپنی بیوی سے نبھاتے ہوئے رقم کی۔ ہم پٹھان محبت کے معاملے میں ایسے ہی سخت ہوتے ہیں، ہم محبت کو خون کے آخری قطرے تک نبھاتے ہیں۔ یہ پہاڑ اتنا بلند ہوا کرتا تھا کہ اس کی وجہ سے 2 گاؤں بٹے ہوئے تھے، جبکہ اب اس کے درمیان سے نکلتا ہوا راستہ صرف رئیس خان کی بدولت ہی ممکن ہوا ہے، جس کی بیوی پیٹ سے تھی۔ ڈیلیوری میں کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے اسے جلدی ہسپتال لے کر جانا تھا، جبکہ تب یہ راستہ میسر نہیں تھا، اور ان لوگوں نے اکٹھا اور لمبے راستے کا انتخاب کیا۔ جب رئیس خان کی بیوی اپنے بچے کے ساتھ راستے میں ہی دم توڑ گئی، اور اس کے ساتھ اس کے دل میں موجود ہر خواہش دم توڑی تھی، اور بس ایک خواہش نے سر اٹھایا، اسے کسی صورت ان دونوں کو جدا کر دینے والے پہاڑ کو ایک دوسرے سے جدا کرنا تھا۔ اور پھر لوگوں نے اسے دیکھا جب وہ اپنی دیوانگی میں زائل ہو کر اس پہاڑ کو کاٹنے کے لیے چلا آیا، تب کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔
اس کی کہانی سنتے ہوئے ہانیہ پلٹ کر اس پہاڑ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دلچسپی کے ساتھ ساتھ نمی بھی تھی۔ مرد محبت کے معاملے میں ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، اور یہی تو مردانگی کی علامت ہے۔ اسے اچھا لگا تھا سن کر، اور اسے یقین تھا کہ مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ ایسی ہی محبت نبھائے گا۔ اس نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی، اور 10 سال تک مسلسل وہ اس پہاڑ کو کاٹتا رہا، صبح سے لے کر شام تک، اور بالآخر وہ یہاں سے راستہ بنانے میں کامیاب ہوا تھا۔ تب اس کے جذبے کو سراہتے ہوئے چند مزید لوگ اس کی مدد کے لیے بڑھے، اور آج تم اس بٹے ہوئے پہاڑ کو دیکھ رہی ہو۔ اس کے ایک حصے کو کاٹ کر اس نے محبت کی وہ داستان رقم کر دی ہے کہ تا عمر پہاڑ کو بھی اندازہ ہو کہ خود سے خود کو کاٹ دینے کا درد کیا ہوتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں موجود نمی کو دیکھ چکا تھا، تبھی اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے اپنی انگلی کے پوروں سے اس کی نمی کو صاف کرنے لگا۔ آج اسے تو راہ عشق پر کھڑے ہو کر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ مصطفیٰ خان تمہارے ساتھ محبت اسی طرح نبھائے گا، اس نے کہا، اور ہانیہ نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس وقت تک وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، اتنی خوش قسمت کہ شاید ہی کوئی لڑکی ہو جسے مصطفیٰ جیسا ساتھی ملا ہو۔ اس روز مصطفیٰ نے اسے اپنے ساتھ لے جا کر اپنی ساری من پسند جگہیں دکھا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اسے اپنی باہوں میں لے کر نشانہ لگانا سکھایا تھا۔ وہ دن اس کی زندگی میں ایک ناقابل فراموش دن کی شکل اختیار کر چکا تھا، جسے وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارا ہر دن انہی محبت بھری راہوں پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر محبت کی باتیں کرتے ہوئے گزر جائے۔ جب مصطفیٰ نے اسے اپنی جانب گھماتے ہوئے اسے مزید قریب کر لیا، بالکل ایسے ہی گزرے گا، لیکن اب ہمیں گھر جا کر مزید ایک دوسرے کو وقت دینا چاہیے، تاکہ اسی ماہ ہمیں یہ خوشخبری مل جائے کہ تم ہمارے بیٹے کو اس دنیا میں لانے والی ہو، اور پھر اس کے بعد ہماری زندگی مکمل ہو جائے۔ ہانیہ کا چہرہ ایک دم ہی پھیکا پڑ گیا۔ نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ اس شخص کی سوئی ہمیشہ بیٹے پر ہی اٹک جاتی ہے۔ مصطفیٰ، آپ ہمیشہ بیٹے پر ہی کیوں اٹک جاتے ہیں؟ اگر ہماری بیٹی ہوئی تو؟ جبکہ مصطفیٰ کے چہرے کا رنگ شدت سے بدلا تھا۔ تمہارے خوبصورت لبوں سے مجھے بس خوبصورت باتیں ہی اچھی لگتی ہیں، اس نے نرمی سے اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے کہہ دیا، جبکہ ہانیہ اس کی شدتوں سے گھبراتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ نہ جانے وہ شخص کبھی شہد سے زیادہ میٹھا تھا تو کبھی کبھار عجیب و غریب انداز اپنا لیتا، جو ہانیہ کے دل کی دھڑکن میں انتشار پیدا کر دیتا۔ گھر واپسی پر رسم کے طور پر اس کے والدین بھی وہاں موجود تھے۔ اتنے سفر کے بعد ایک بار پھر واپس جانا اسے مناسب نہیں لگا، تو اس نے اپنے والدین سے کہہ دیا کہ وہ 10-15 دنوں کے بعد رکنے کے لیے مصطفیٰ کے ساتھ آ جائے گی، اور وہ بھی ہنسی خوشی لوٹ گئے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ہانیہ اور مصطفیٰ ایک دوسرے کے کس قدر دیوانے ہیں، اور اگر ان کی بیٹی خوش تھی تو پھر انہیں رسموں سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ شمائلہ بیگم نے ایک بار اس کا ماتھا چومتے ہوئے اس سے پوچھ لیا، کیا تمہارا انتخاب درست ہے؟ اور اس نے نرمی سے شمائلہ بیگم کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ جی ماما، درست ہی نہیں، بہترین ہے۔ اس شخص کا انتخاب میں نے خود کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہمیشہ میرے لیے بہترین رہیں گے۔ وہ کافی دیر اس کے پاس بیٹھ کر واپس چلی گئی، جبکہ اس کا دل کافی حد تک ان سے ملنے کے بعد مرجھا گیا تھا۔ فرصت سے کمرے میں بیٹھ کر اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اسے کافی عجیب لگا تھا، جہاں مصطفیٰ ہر وقت اس کے گن گاتا رہتا ہے، وہیں یہ گھر اور خصوصی طور پر مصطفیٰ کا کمرہ کافی فارمل سے تھے۔ حتیٰ کہ شادی کی سجاوٹ کے طور پر بھی یہاں کچھ خاص نہیں تھا۔ حالانکہ اپنی تقریب اور رسموں سے انہوں نے یہ احساس دلایا تھا کہ وہ لوگ اپنے اکلوتے وارث کی زندگی کی اتنی حسین شروعات پر کس قدر خوش ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رسم پنجاب میں ہی زیادہ فروغ حاصل کر چکی ہو، اور یہاں پر اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، اور ویسے بھی اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت مصطفیٰ کا دل اور اس کی خواہشات رکھتی تھیں، نہ کہ وقتی سجاوٹیں جنہوں نے آہستہ آہستہ اپنی چمک دمک کو کھو دینا تھا۔ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اس پر ان حقیقتوں کا آشکار ہونے لگا کہ یہاں پر مرد حضرات دن میں کم ہی گھر آتے جاتے ہیں۔ زیادہ تر تو وہ مردان خانے میں ہی ہوتے ہیں، جبکہ خواتین زنان خانے میں، عورتوں کا مردان خانے میں جانا ممنوع ہے۔ کوئی بھی عورت وہاں جھانک بھی نہیں سکتی، اور نہ ہی رضا خان کے علاوہ کوئی بھی مرد بے جھجک ہو کر زنان خانے کا رخ کرتا ہے۔ زنان خانے میں آنے سے پہلے بھی مردوں کو اجازت لینی پڑتی ہے۔ وہ سارا دن مصطفیٰ کے بغیر کافی بور ہو جایا کرتی۔ اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ ان اصولوں کو توڑ کر زنان خانے میں جائے، لیکن اس شام وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر زنان خانے کی جانب اپنے قدم بڑھا چکی تھی۔ گھر میں کافی خواتین رہتی تھیں، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ سب کچھ کرے گی۔ اس گھر میں گھر کے کام کاج باقی سب دیکھ لیا کرتے۔ اسے ابھی نئی دلہن کے طور پر گھر کی ذمہ داریوں سے آرام حاصل تھا۔ زنان خانے کا پردہ ہٹاتے اس نے اندر جھانک کر دیکھا۔ اپنے سر پر دوپٹہ اس نے اچھی طرح سجایا ہوا تھا،
مصطفیٰ شاہ کسی بحث میں مصروف تھا جب اس کے چچا زاد اسجد خان نے حیرت بھری نظروں سے اسے یہاں دیکھا اور پھر جھکتے ہوئے مصطفیٰ کے کان میں کچھ کہہ دیا۔ جب اس نے جلدی سے پلٹتے مردان خانے کے دروازے پر دیکھا اور پھر تیز قدموں سے وہ مردان خانے کے دروازے پر آیا تھا اور اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ اس نے بس ایک بار ہی جھانک کر اندر دیکھا تھا اور پھر نہ جانے کیوں اسے اسجد کی نظروں سے ہی اندازہ ہو گیا کہ اس نے کچھ غلط کر دیا ہے۔ تبھی دوبارہ جھانکنے کی اس نے جرت ہی نہیں کی تھی، لیکن اس کا یہاں تک آنا بھی شاید مصطفیٰ خان کو کافی ناگوار گزرا تھا۔ اسے سختی سے بازو سے تھام کر وہ اپنے کمرے میں لے کر آیا۔ یہ کیا پاگل پن ہے خانم، اسے بیڈ پر دھکیلتے اس نے تیش بھرے لہجے میں کہا، جبکہ وہ اس کے غصے سے اچھا خاصا گھبرا چکی تھی۔ میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی مصطفیٰ، اس لیے آپ کو بلانے چلی گئی۔ خبردار، اگر آج کے بعد میں نے تمہارے قدموں کو مردان خانے کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو میں تمہارے پاؤں کاٹنے میں دیر نہیں کروں گا۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ اس کا غصہ دیکھتے ہی ہانیہ کانپ کر رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی شدت سے پیش آئے گا۔ میں صرف آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ اور مصطفیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے سختی سے اس کے منہ کو دبوچ لیا۔ اگر ہمارے ساتھ وقت گزارنا تھا تو پوری رات پڑی تھی، اتنی کیا جلدی تھی تمہیں؟ شاید وہ اس کی باتوں کو غلط رنگ دے رہا تھا۔ پوری رات اسے اپنی شدتوں سے فرصت نہیں ملتی، وہ کجا اس کی کوئی بات سنے، جبکہ اس کے ساتھ جی بھر کر باتیں کرنے کا خواب بس خواب ہی رہ جاتا۔ شکر مناؤ کہ بابا جان نے تمہیں وہاں نہیں دیکھا، ورنہ کیا مصطفیٰ، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھے سزا دینے کا حق رکھتے ہیں، کوئی اور نہیں۔ اگر میں نے غلطی کی ہے تو میں معافی طلب کر رہی ہوں۔ جبکہ اس کی چلتی ہوئی زبان پر اسے مزید غصہ آیا تھا۔ اسے کمر سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کرتے ہوئے اس نے شدت سے اس کے لبوں پر لب رکھ کر اپنی شدتوں کو اس کے لبوں میں انڈھیلنا چاہا، جبکہ درد کی شدت سے وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے اپنے منہ میں خون کا گھلتا ہوا ذائقہ محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کی وجہ سے نمی اتر آئی تھی، جبکہ مصطفیٰ نے اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اسے ایک بار پھر بیڈ پر سلاتے ہوئے خود اس پر حاوی ہونے لگا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر ایک بار پھر وحشیانہ پن اتر آیا ہے، جیسے ایک بار پھر اپنی وحشت اور درندگی کی وجہ سے وہ اسے تکلیف دینا چاہتا ہے۔ اسے اس کی شدت سے کبھی محبت اور سکون حاصل نہیں ہوا تھا، بس خوف اور درد کی وجہ سے وہ بلبلا کر رہ جاتی، جبکہ وہ کسی ظالم صیاد کی طرح اس کی پھڑپھڑاہٹ پر بھی توجہ نہیں دیتا۔ میرا مطلب نہیں تھا مصطفیٰ، ٹھیک ہے میں آج کے بعد نہیں جاؤں گی، پلیز آپ مجھے چھوڑ دیں۔ اس نے اس سے دور جانا چاہا، جبکہ وہ خود اس کو اس قدر دور دھکیلنے پر بھی مصطفیٰ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ آج کے بعد جب بھی میں تمہارے قریب آؤں تو بس خاموشی سے مجھے اپنی قربت پر سکون لینے دینا۔ اس کا لہجہ پہلے کی نسبت نرم تھا، لیکن اب اس کے لہجے میں اترتا ہوا خمار اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ وہ یہ تو نہیں چاہتی تھی، ان چند دنوں میں وہ تھک چکی تھی، ہر روز اس کی شدتوں کو برداشت کر کر کے، جب ہمیشہ کی طرح اس کی کوئی بھی بات نہ مانتے ہوئے مصطفیٰ نے اپنی وحشت اور سارا خمار اس پر نکالتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ آج کے بعد اگر میرے ساتھ وقت گزارنا ہو تو پھر رات کا انتظار کیا کرو اور میرے سامنے زبان زیادہ مت چلایا کرو، کیونکہ مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اب اسے پیار سے سمجھا رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے بس چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اب وہ اس کے ساتھ مزید بحث کرتی۔ وہ شخص آہستہ آہستہ اس پر آشکار ہونے لگا تھا، بس اس کا جذباتی پن اور جذباتی رویہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بنا۔ اس کے علاوہ وہ ہمیشہ ہی اس کا خیال رکھتا تھا اور اس سے محبت سے پیش آتا۔ اس کی زندگی میں سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ہانیہ سے جلد باپ بننے کی خوشی دے اور اس کا بیٹا اس دنیا میں آ جائے، جبکہ اس کی یہ خواہش سنتے ہی ہمیشہ کی طرح وہ کپ کپا کر رہ جاتی۔ نہ جانے وہ شخص صرف بیٹے کا نام کیوں لیتا تھا، اور بالآخر اسے اس چیز کا بھی احساس ہو گیا کہ اس کے بزرگوں نے اس کی رگوں میں یہ چیز گٹی کی طرح شامل کر دی کہ پہلا وارث ہی پیدا کرنا عورت کا اصل کمال اور محبت کا ثبوت ہے، اور مرد کی مردانگی اسی میں ہے کہ وہ عورت پر ہمیشہ غالب رہے، عورت اس کے جذبات اور شدت سے خوفزدہ رہے، جبکہ وہ مرد جو کبھی عورت پر غالب نہیں آ سکتا، وہ عورت کے سامنے کبھی بھی عزت اور مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ اور شاید اسی وجہ کی بنا پر مصطفیٰ بھی یہ رویہ اپنا چکا تھا، ورنہ وہ ہانیہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اگلے چند دن اس کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث بنے جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس روز وہ کچن میں اپنے لیے چائے بنانے گئی، جب نہ جانے کیوں چائے سے اٹھتا ہوا دھواں اس کے لیے خاصا ناپسندیدگی کا باعث بنا تھا۔ اسے شدید قسم کی ابکائی آئی، حتیٰ کہ اسے کچن سے باہر آنا پڑا، اور اگلے 2 دنوں تک وہ چائے کے قریب بھی نہیں بھٹکی۔ اپنی طبیعت میں چڑچڑا پن اور کمزوری کو محسوس کرتے ہوئے اس نے اس رات مصطفیٰ سے کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے، اور اگلے ہی دن مصطفیٰ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے اچھی طرح اس کا معائنہ کیا اور پھر مصطفیٰ کو یہ خبر سنائی
کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ جہاں ہانیہ کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی، وہیں مصطفیٰ کتنی ہی دیر بے یقینی سے ڈاکٹر اور پھر ہانیہ کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے کی چمک سے ہی ہانیہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس قدر خوش ہے، اور پھر یہی ہوا۔ حویلی میں آ کر یہ خبر سنانے کے بعد وہ بے پناہ خوش تھا۔ ہانیہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اس نے گھومتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ خانم، آج کے بعد تم نے اپنا اور ہمارے وارث کا خیال رکھنا ہے، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے اسے دھمکی آمیز لہجے میں کہا تو ہانیہ مسکرا دی۔ یہ مصطفیٰ کی محبت کی نشانی تھی جو ان کے رشتے کو مزید مضبوط بنا دیتی، لیکن اس کی پریشانی اور فکر کی بات یہ تھی کہ اگر بیٹی ہو گئی تو اس سے زیادہ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسے مصطفیٰ کی اس عجیب و غریب خواہش پر شدید افسوس ہوتا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ وہ کافی ویک ہے، لہٰذا اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ حویلی کے لوگوں نے اس کا کافی خیال رکھا۔ جب چند دنوں کے بعد اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے والدین کے ہاں جانا چاہتی ہے۔ شادی کے بعد وہ ایک بار بھی ان سے ملنے کے لیے نہیں گئی تھی، اور مصطفیٰ بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ کچھ دن جا کر ان کے پاس گزار آئے۔ اس حالت میں ویسے بھی عورت کو جتنی خوشی میسر آئے کم ہے، کیونکہ عورت کا خوش رہنا ہی بچے کو صحت مند اور مضبوط بناتا ہے۔ اس رات زمرد بیگم نے اسے اچھی طرح تاکید کر دی کہ وہاں جا کر وہ اپنا اور بچے کا خیال رکھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ قریباً 10 دن رکنے کے بعد واپس آ جائے گی، اور ہنسی خوشی اسے مصطفیٰ خان اس کے والدین کے گھر چھوڑ آیا، جو اسے دیکھ کر بے پناہ خوش تھے۔ اس خبر کے بعد اس کی زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ وہ 10 دن پلک جھپکتے ہی گزر گئے، اور پھر اس بدقسمت دن کا آغاز ہوا جس دن وہ واپس آ رہی تھی۔ اس دن راستے میں ہی ایک معمولی سے تصادم میں اس نے اپنا بچہ کھو دیا۔ ڈاکٹر نے ان لوگوں کو پہلے ہی اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ وہ کافی ویک ہے اور پریگنینسی کے دوران اسے اپنا اور بچے کا خاصا خیال رکھنا پڑے گا، لیکن سفر اور پھر اس روز گاڑی کی ٹکر کی وجہ سے کچھ پیچیدگیاں ہوئیں اور ڈاکٹرز کو وہ بچہ ابورٹ کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں اسے کافی شدید دھچکا لگا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مقدر اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلے گا اور اس کی اتنی بڑی خوشی کو اتنی جلدی اس سے جدا کر دے گا۔ اور اس سے مزید بری خبر یہ تھی کہ ڈاکٹر نے اسے مزید یہ امید نہیں دلائی تھی کہ وہ جلدی ماں بنے گی، یا پھر ماں بن بھی پائے گی یا نہیں، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس روز اس نے مصطفیٰ کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھا، جو اسے دیکھتے ہی کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اسے تسلی دے کر اسے اپنے ساتھ کا احساس دلاتا، وہ اس سے بے اعتنائی برت رہا تھا۔ اگر اس سب میں نقصان مصطفیٰ کا ہوا تھا تو اس نے بھی تو اپنا بچہ کھویا تھا، لیکن زمرد خانم اور مصطفیٰ خان نے اسے اندر ہی اندر اچھا خاصا بیر پال لیا۔ یہ بات مصطفیٰ کے ذہن میں بھی سرایت کر گئی تھی کہ اس کی بے جا ضد کی وجہ سے اس روز ان دونوں کو سفر کرنا پڑا، اور پھر سفر کے دوران یہ حادثہ پیش آیا۔ اور اس سب میں زیادہ مایوس کن بات یہ تھی کہ ڈاکٹرز نے مزید امید نہیں دلائی تھی کہ وہ ماں بن پائے گی یا نہیں۔ اگلے چند دنوں تک اس نے اچھا خاصا آرام کیا، اور اس دوران مصطفیٰ اس کے قریب نہیں آیا، لیکن اس رات ایک بار پھر وہ اس کے قریب آیا تو ہانیہ نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے اس سے شکایت کی کہ اسے اس کی جانب سے اتنا لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے جتنی لاپرواہی وہ برت رہا ہے، جبکہ مصطفیٰ کا لہجہ کافی پھیکا سا تھا۔ میری زندگی میں سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ تم مجھے وارث دینے والی ہو، لیکن اب سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ میرا وارث مجھ سے چھن گیا ہے، اور شاید دوبارہ مجھے تمہاری کوکھ سے دوبارہ وارث ملنے کی خوشی کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ہانیہ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اسے اندر ہی اندر اس خوف نے جھنجھوڑ ڈالا تھا کہ مصطفیٰ بدلنے لگا تھا۔ وہ جس حسن کا دیوانہ تھا، شاید مرد دستیابی کے بعد اس حسن کی چمک دمک سے بھی متاثر ہونا چھوڑ دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنی خواہشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور اگلے چند ماہ میں وہ اس بات پر پورا اترا۔ پہلی بار اس سے جدا ہونے کے خوف سے ہانیہ نے اس کے ساتھ مل کر آئے روز ڈاکٹرز کے چکر لگائے، لیکن کہیں سے بھی کوئی مثبت جواب نہیں مل پا رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی غربت کے ساتھ ساتھ علاج اور دوا پر بھی اچھا خاصا پیسہ خرچ کر رہے تھے، کیونکہ ہانیہ چاہتی تھی کہ مصطفیٰ کو وہ خوشی دے کر دوبارہ وہی مقام حاصل کر لے جس مقام سے مصطفیٰ نے اسے گرا دیا تھا۔ لیکن 6 ماہ تک وہ ایسے ہی خوار ہوتی رہی اور اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اس ماہ ایک بار پھر نا امید ہوتے ہوئے وہ پوری طرح رو پڑی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ محض شادی کے 6 مہینے بعد ہی اسے اتنی بڑی خوشی کے لیے تڑپنا پڑے گا، اور اسی شام مصطفیٰ نے ظالم بنتے ہوئے اس پر یہ واضح کر دیا کہ وہ اپنے بزرگوں کے اصولوں کے مطابق اپنے وارث کے لیے ایک بار پھر نکاح کرے گا، اپنے ہی علاقے کی لڑکی سے۔ اور یہ خبر اس کے لیے بجلی بن کر گری تھی۔ وہ سب کچھ شیئر کر سکتی تھی، لیکن اپنی محبت میں شراکت داری کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کبھی بھی مصطفیٰ کو کھونے کا نقصان پورا نہیں کر سکتی تھی۔ مصطفیٰ
آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ پاگلوں کی طرح بوکھلائے ہوئے اس کے بازوؤں سے چمٹ گئی۔ میں اولاد کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، اور ویسے بھی میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، اور اگر مجھے ہی وارث نہیں ملے گا تو بابا کا نام کون آگے بڑھائے گا؟ اس کا لہجہ نرم تھا، لیکن یہ لہجہ بھی ہانیہ کو اپنی سماعتوں میں زہر کی صورت اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جو اس کی نسوں میں پھیل کر اسے بالکل لاغر کر دے، جبکہ مقابل کو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ محبت جس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ہر ایک کے سامنے ضد باندھ لی، آج وہی محبت اس کی نظروں میں اپنی اہمیت کھو چکی تھی۔ وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آپ تو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے نا مصطفیٰ؟ تو محبت کا یہ اصول نہیں ہے کہ محبت کے دوران دوسروں کی کمیوں پر درگزر کرنے کی بجائے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے محبت کے دامن میں شراکت داری کو رکھ دیا جائے؟ میں آپ کو کسی کا ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے وہ رو پڑی، جبکہ مصطفیٰ کو اس پر ایک پل کے لیے بھی رحم نہیں آیا تھا۔ میں تمہیں چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، تم یہی رہو گی اور تمہاری اور میری محبت قائم رہے گی، لیکن مجھے اولاد کے لیے کسی اور کا ہونا پڑے گا۔ تو مجھے وہ خوشی نہیں دے سکتی، کچھ انتظار کر لیں، ہو سکتا ہے کہ خدا ہمارے صبر پر مہربان ہو جائے اور ہمیں اولاد عطا کر دے۔ اس نے کہہ دیا اور مصطفیٰ نے منہ پھیر لیا۔ اور کتنا انتظار کروں ہانیہ؟ میں 6 ماہ انتظار کر چکا ہوں، اور میرے خیال میں یہ کافی ہے۔ میں انتظار کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ وہ آج اس کے سامنے خدا بن بیٹھا تھا۔ خدائی فیصلوں میں مداخلت کرتے ہوئے وہ یہ بھول چکا تھا کہ یہ سارے کام صرف خدا نے اپنے ذمے رکھے ہیں اور کوئی بھی ان کاموں میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی برتری کا مظاہرہ کرتا؟ ہانیہ نے اس سے ہر قسم کی منت اور التجا کر لی، لیکن کچھ بھی ممکن نہیں ہوا، اور بالآخر اس پورے گھر میں یہی بات پھیل گئی۔ علاقے میں اس کے لیے لڑکی تلاش کی جا رہی تھی، اور یہ کام زمرت بیگم نے خود اپنی ذمہ داری پر کیا۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ کسی بھی لڑکی سے نکاح کر لے گا، لیکن لڑکی خاندانی ہونی چاہیے، اور مصطفیٰ خان کے مد مقابل کسی خاندانی لڑکی کو لا کر وہ اندر ہی اندر اس بات کو بھی اہمیت دے رہے تھے کہ اپنی علاقائی اور خاندانی بیوی کے جانے کے بعد وہ اس پنجابی لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دے۔ اور شاید مصطفیٰ آہستہ آہستہ ان کے بنائے ہوئے کھیل پر پورا اترتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے 2 ماہ انتظار کیا۔ اس نے مصطفیٰ کی ہر قسم کی شدتوں کو برداشت کیا۔ کتنی بار وہ اپنے بے پناہ لبھانے والے حسن کو اس کے سامنے عیاں کرتے ہوئے گئی تاکہ وہ اس کی جانب راغب ہو، اسے احساس ہو کہ وہ کیا کھو رہا ہے، لیکن شاید اسے احساس نہیں تھا۔ اس نے کتنی ہی بار اس کے دروازے پر بیٹھ کر منت کر ڈالی۔ جب اس روز مصطفیٰ نے اسے کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر تم مجھے دوسری شادی کی اجازت نہیں دو گی تو پھر مجبوراً میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور اس روز وہ ہار گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ اسے اپنا نہیں سکتی، کیونکہ محبت میں زبردستی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس شام چپکے سے اپنا سامان پیک کر کے وہ اس گھر سے نکل آئی۔ مصطفیٰ نے اسے نہیں روکا تھا، شاید اسے اب اس کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ اس گھر سے نکلنے کے بعد وہ بے تحاشا روتی رہی، اور بالآخر ایک بار پھر وہ جہاں سے چلی تھی وہی راہ اس کی منتظر تھی۔ اپنے باپ کے سینے سے لگتے ہوئے وہ بے تحاشا رو پڑی۔ بابا، میرا فیصلہ غلط تھا، شاید مجھ سے چناؤ میں غلطی ہو گئی۔ وہ ہار چکی تھی، لیکن اس کے باپ نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ تمہارا فیصلہ غلط نہیں تھا، اور نہ ہی تمہاری محبت غلط تھی۔ شاید اس شخص کو اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ اصول لے ڈوبے ہیں، شاید اسے اپنے جذبات میں بہنا ابھی اپنے لیے خسارے کا باعث نہیں لگ رہا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہیں کھو دینے کے بعد اسے یہ احساس ضرور ہو جائے گا۔ لیکن ہانیہ نے اس دہلیز سے قدم باہر نکالتے ہوئے خود سے یہ عہد کر لیا تھا کہ اب وہ پلٹ کر کبھی بھی مصطفیٰ کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ جتنی ضلالت اس نے برداشت کرنی تھی کر لی، اور بالآخر ایسا ہی ہوا۔ اس کے جانے کے ٹھیک 10 دن بعد اسے خبر ملی کہ مصطفیٰ نے نکاح کر لیا ہے، اور اس کے بعد وہ جیسے شدید ڈپریشن میں چلی گئی۔ وہ خود کو بھی بھول چکی تھی، اور یہ ایک ایسا وقت تھا جس سے نکلنے کے لیے صرف اس کے پاس خدا کا ساتھ تھا اور اپنے والدین کا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ خدا اور والدین کے ساتھ کے ہمراہ ایک ایسا ساتھ مزید بھی اس سے جڑا ہے، جسے خدا نے ایک بار پھر اس کی ڈیوٹی دی ہے، زندگی سنوارنے کے لیے اس کی دہلیز پر بھی بھیجا ہے، جسے پانے کے بعد وہ ایک بار پھر ہمت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو وہ مقام دینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی جو مقام اس نے کھو دیا ہے۔ اور جس روز ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اس روز وہ بے یقینی سے بیٹھی رہی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی صحرا زیادہ بنجر زمین پر ایک پھول ابھی باقی ہے، جس کے کھلنے سے اس کے ویران چمن میں بہار آ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہاں سے آتے ہی اس کے پیٹ میں حمل تھا، لیکن شاید اسے اپنی پریشانیوں میں اس بات کا اندازہ نہیں رہا، یا پھر وہ اتنی نا امید اور مایوس ہو چکی تھی کہ اس نے اس خوشی کی امید لگانا ہی چھوڑ دی۔ انسان کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ جلدی نا امید ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی وقت مقرر کا انتظار نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی کن کے فیصلے پر یقین نہیں رکھ سکتا۔
اپنا سر سجدے میں رکھتے ہوئے وہ بے تحاشا رو پڑی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اس شخص کی زندگی میں واپس جانے کے لیے اپنی اولاد کو استعمال کروں گی، میں اسے اپنی پہچان بنا کر ایک بار پھر کھڑی ہو جاؤں گی، اس یقین کے ساتھ کہ مجھے یہ سہارا کبھی بھی گرنے نہیں دے گا۔ اپنی نئی زندگی میں مست ہونے کے بعد مصطفیٰ جیسے اسے بھول ہی گیا۔ شاید اس کی محبت اتنی بے اثر تھی کہ اس نے بچھڑنے کے بعد اپنا اثر ہی کھو دیا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب اپنے اوپر بے وفائی کو غالب لا کر وہ اس کی جانب سے مکمل غافل اور بے وفا ہوتا گیا، جبکہ وہ یہی سمجھتا تھا کہ وہ صرف اس کی ضد اور بدلے میں اسے خود سے دور رکھنا چاہتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو سکے کہ مصطفیٰ خان کو کھو دینے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ اس کی یادوں سے دامن چھڑانے کے لیے اس نے اس کمرے میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ جب سے وہ گئی تھی تب سے وہ کمرہ بند پڑا تھا، اور اس کی نئی بیوی گل رانا، جسے ہمیشہ ہی ہانیہ کی خوبصورتی سے اچھا خاصا بیر تھا، اسی علاقے میں ہونے کے باوجود وہ مصطفیٰ اور ہانیہ کی محبت سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ مصطفیٰ نے کیسے ضد اور منت سماجت کے بعد ہانیہ کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ یہی بات اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کا باعث بنتی۔ وہ مصطفیٰ کی ساری محبتوں کی حقدار ہو جانا چاہتی تھی، لیکن اسے جب یہ محسوس ہوتا کہ وہ صرف اولاد کے لیے یہاں لائی گئی ہے، تب اس کی انا پر کافی ٹھیس لگتی۔ اس شام دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک بار پھر وہ اسی کمرے میں چلا آیا جس کمرے میں ہانیہ کی یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ اپنی شال کو کندھوں پر درست کرتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھا تو اس کی چہچاتی ہوئی ہنسی بڑی شدت سے اس پر حملہ آور ہوئی تھی۔ اذیت سے آنکھیں مونتے ہوئے اس نے ہانیہ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی تصویر کو اٹھا لیا، جس میں اس کے کندھے سے لگی وہ کافی معصوم لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں یہ خواہش شدت سے انگڑائی لے رہی تھی کہ وہ ہانیہ سے بات کرے، اسے احساس دلائے کہ اس نے مصطفیٰ سے دور جا کر کتنی بڑی زیادتی کی ہے۔ موبائل نکال کر اس نے ہانیہ کے نمبر پر کال کی، لیکن ہانیہ کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد اس نے گھر کے نمبر پر کال کی۔ جب دوسری کال پر دوسری جانب سے آتی ہوئی آواز پر وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور شاید گھر کی ملازمہ تھی جو اسے بتا رہی تھی کہ گھر میں اس وقت ملازمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بڑے صاحب آفس گئے ہیں اور چھوٹی بیوی بڑی بیوی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں، اگر آپ کو کوئی پیغام دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں۔ جب اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کہہ دیا وہ ڈاکٹر کے پاس کیوں گئی ہے، کیا ہانیہ ٹھیک ہے، اور دوسری جانب سے ملازمہ کی چہچاتی ہوئی آواز، جی چھوٹی بیوی بالکل ٹھیک ہے، دراصل ان کی گود میں چھوٹا بیبی آنے والا ہے، تو اسی لیے وہ ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروانے گئی ہیں۔ اب مصطفیٰ بھائی ہیں، شاید وہ ان دونوں کے درمیان غصے اور ناراضگی کو نہیں جانتی تھی، اسی لیے اس گھر کی پرانی ملازمہ ہونے کی وجہ سے ہانیہ اور مصطفیٰ کے رشتے سے اچھی طرح واقف تھی۔ مصطفیٰ کی کال آتے ہوئے وہ ایکسائٹمنٹ میں سب کچھ بتاتی چلی گئی، جسے وہ سن کر بس اسی بیڈ پر بیٹھا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ اٹھے تھے، وہ ابھی دوسری جانب سے بات کر رہی تھی، لیکن اس نے موبائل آف کرتے ہوئے اپنی گود میں رکھ لیا۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ تو کیا وہ دوبارہ ماں بننے والی ہے؟ اور اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا، اس کے حصے میں جتنا خسارہ آنا تھا آ چکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ مزید سوچتا، جب دروازہ کھولتے ہوئے گل رانا اندر داخل ہوئی، اس کی آنکھوں سے پھوٹتے ہوئے شعلے اس کے اندر موجود غصے کا پتہ دے رہے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ یہاں پر دیوانوں کی طرح تڑپ رہے ہوں گے۔ آتے ہی اس نے طنز کا گہرا تیر چھوڑا، جبکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ ابھی اس کے ساتھ بحث کرتا۔ اس کی بحث پہلے ہی ہانیہ سے شروع ہو کر ہانیہ پر ختم ہو جاتی۔ آخر آپ اس کی یادوں سے خود کو باہر کیوں نہیں نکال لیتے، خود کو سمجھا کیوں نہیں لیتے کہ وہ اب آپ کے ہاتھ نہیں آنے والی، آپ میرے شوہر ہیں۔ اور اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں سنا تھا، بس اپنی شال کو اٹھا کر وہ اس کمرے سے باہر نکل آئی، جبکہ پیچھے کھڑی گل رانا اسے سیخ پا نظروں سے گھورتی رہ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ رات کا سفر اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، یا رات کے اس پہر وہ اس دہلیز پر جا رہا ہے جس کی منتوں اور التجاؤں کو وہ پہلے ہی اپنے قدموں میں روند چکا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ کچھ دیر ٹہلنے کے لیے لان میں چلی آئی۔ مصطفیٰ کے ساتھ رہنے کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ وہ اب نماز کی مکمل طور پر عادی ہو چکی تھی۔ اس وقت مصطفیٰ کی گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی اور وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اسی شان کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا اور اسے لان میں ٹہلتے ہوئے دیکھ کر کتنی ہی دیر پیاسی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ آج اس کی دہلیز پر وہ ایک بار پھر خود غرض ہو کر اسے منانے چلا آیا، اس امید کے ساتھ کہ وہ اس کے سارے گناہوں کو بخش کر اسے معاف کر دے گی، اسی محبت کے صدقے جو محبت مصطفیٰ اور ہانیہ کے درمیان قائم رہی تھی۔ ہانیہ اسے دیکھ کر پلٹی نہیں تھی، وہ بس مضبوط قدموں کے ساتھ اسے اپنی جانب آتا ہوا دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مصطفیٰ اسے پیاسی نظروں سے دیکھتا رہا، لیکن باپ کی نظروں میں وہ چمک موجود نہیں تھی جس چمک کو دیکھنے کا مصطفیٰ عادی تھا۔ پہلی بار اس کے دل میں درد نے شدید طور پر کروٹ بدلی۔
اور وہ بس بے بس نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا میں اتنا حق رکھتا ہوں کہ اس لڑکی سے بات کر سکوں جس کے دل میں مکمل طور پر قابض رہا؟ اگر وہ لڑکی اس قبضے پر شرمندہ ہو تو اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی کہہ دیا، جبکہ مصطفیٰ کو اس بات پر دکھ ہوا تھا۔ ایسے مت کہو ہانیہ، میں آج بھی تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تمہیں اپنی زندگی میں واپس لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ اپنی ساری ضد اور انا کو چھوڑ کر ایک بار واپس پلٹ آؤ۔ خدا نے مجھے زندگی گزارنے کے لیے ایک مضبوط سہارا دیا ہے۔ مجھے تمہارے جھوٹے سہاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مصطفیٰ خان، میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں کہ واپس پلٹ جاؤ، تمہیں یہاں سے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اور مصطفیٰ درد سے تڑپ اٹھا۔ اس روز وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا، بالکل اسی طرح جس طرح وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ میں تم سے تمہارے ساتھ کی بھیک مانگتا ہوں، تمہارے بغیر زندگی گزارنا میرے لیے ناممکن ہے۔ مصطفیٰ خان، تمہارے پاس زندگی گزارنے کے بہت سے طریقے موجود ہیں، اور ویسے بھی میں ایک بیٹی کو جنم دینے والی ہوں۔ کل ہی الٹرا ساؤنڈ کے دوران مجھے پتہ چلا ہے کہ میری کوکھ میں بیٹی موجود ہے۔ میں اور میری بیٹی اکیلی زندگی گزار لیں گے۔ تمہیں ہماری سیاہ زندگی میں دخل اندازی کا حق نہیں ہے۔ اس روز وہ شرمندہ تھا۔ شرمندگی اور دکھ اس کی آنکھوں سے ظاہر تھے، لیکن مقدر ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا جو وقت آنے پر محبت کو رون دیں اور وقت گزر جانے پر محض شرمندگی کا دکھاوا کریں۔ وہ اپنی زندگی میں بے پناہ خوش تھا۔ اس نے مصطفیٰ خان سے اس محبت کے صدقے میں آ کر کچھ طلب کیا تو وہ اس سے علیحدگی کا پروانہ تھا، اور اس کی پہلی بار مانگی ہوئی چیز کو وہ کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اس روز اس دہلیز سے واپس پلٹتے ہوئے شاید مصطفیٰ خان کے اندر ساری خواہشیں اور جذبات مر چکے تھے۔ وہ اس سب کا حقدار تھا۔ اس نے محبت کو روند ڈالا تھا، اپنی خواہشوں اور جذبات کی زد میں لاتے ہوئے اسے خسارے کی بھینٹ چڑھا ڈالا۔ محبت ایک جیسی حقیقت اور حیثیت کو مانتی ہے۔ اگر اس روز وہ 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اس کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے اپنی شدت اور جذبات کے ساتھ آیا تھا تو وہ بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کی دہلیز پر چلی آئی تھی۔ لیکن آج نہ وہ لا ابالی سا مصطفیٰ خان تھا اور نہ ہی وہ جذباتی پن میں بہہ جانے والی ہانیہ۔ وقت نے ان دونوں کی راہوں کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے جذبات کو بھی بدل ڈالا تھا، اور شاید یہ سب کچھ ان کی تقدیر میں لکھا تھا۔